اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کے نئے معاون خصوصی ہیں جواد سہراب صاحب آتے ساتھ انہوں نے کہا تنخواہ ارے میں نہیں لوں گا تنخواہ، حالانکہ اعلان بھی ہوا تھا تنخواہ ملے گی نہیں، اب تنخواہ نہیں ملے گی، اعلان پہلے ہوا یا انہوں نے آتے ساتھ کہا کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بزنس مین ہیں، لائر، تو پھر سیاست میں کیسے؟ اور اگر سیاست میں آ رہے ہیں تو کیا باقی کام متاثر تو نہیں ہو رہا؟ یہ ذرا انہی سے جانتے ہیں، ان سارے سوالات کے جواب جو ہے وہ جواد صاحب خود دیں گے۔ السلام علیکم جواد صاحب، ویلکم ٹو سب سے آگے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں سیاست میں آنا کیسے ہوا؟ بزنس ایک طرف کر رہے ہیں، دوسری طرف سیاست، اور پھر تنخواہ بھی نہیں لینی۔ یہ ہمیشہ جی تھی میری، I always wanted to serve the country, so that is why I ended up over here. And I don't take it as politics, I actually take it as a social service. Okay. یعنی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں اور سوشل سروس ہو رہی ہے۔ پبلک سروس جی۔ اوکے سر، ویسے اسپیشل اسسٹنٹ میں آپ کا ایک کون سا نمبر ہے؟ کیونکہ ایک لسٹ ہے نا۔ جی جی۔ آپ کا نمبر کیا ہے؟ مجھے کچھ اسپیسیفک ٹاسک دیے گئے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے، جو انہی پہ ورکنگ ہو رہی ہے، اپوائنٹ ہونے سے پہلے بھی تھے اور ابھی بھی۔ نہیں ابھی ٹوٹل کتنے ہیں اسپیشل اسسٹنٹ؟ کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ کوئی آئیڈیا نہیں ہے نا؟ آپ کو اپنا نمبر بھی نہیں پتا؟ نہیں نمبر ہے نہیں، بس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ کتنا عرصہ ہوا آپ کو جوائن؟ مہینہ ہوا ہے؟ It's been about 1 month. جی جی۔ ایک منتھ میں کیا کیا سوشل ورک آپ نے؟ کرنٹلی آپ نے کہا سوشل ورک جی بالکل۔ کرنٹلی 2-4 چیزیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں، ایک تو ایویشن کی فیلڈ میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں آسانی کریٹ کی جائے۔ اوکے، اس میں کچھ ہمارا، بلکہ آپ کے پروگرام پہ میں یہ اطلاع دیتا چلتا ہوں کہ A380 جس طرح فار ایگزامپل آپ لوگ سارے ٹریول کرتے ہیں، تو A380 موسٹ پرابلی انشاءاللہ ود ان دی نیکسٹ فیو ڈیز اٹ ول اسٹارٹ آپریشنز ان پاکستان۔ اوکے، تو وی ہیو بین ورکنگ آن دیٹ، پریویسلی اٹ واز ڈکلائنڈ۔ یس، تو اب ہم اس پہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ دنوں کے اندر آپ کو A380 ملے گا، جس میں 60 سیٹس زیادہ ہوئیں گی۔ تو ایونچولی آپ دیکھیں فیئرز بہت بڑھ گئے، ایون جو ہماری لیبر ہے جتنی جو یہاں سے جاتی ہے باہر پھر واپس آتی ہے، ان کو ریٹس بہت ہائی ملتے ہیں۔ فلائٹس آر اوور بکڈ، کچھ لوگ آ نہیں پا رہے ہوتے، کچھ آ نہیں پا رہے، اور ٹکٹنگ بہت مہنگی ہو چکی ہے۔ تو اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا اس کو کم سے کم کر سکیں۔ A3 کو ہم PIA کے فلیٹ میں شامل کر رہے ہیں؟ یہ آئے گا جی ایمریٹس کے لیے فی الحال، ایمریٹس کے لیے جی، اور پھر اوپن ایونیو، سو یو نو ایونچولی ہر کوئی اس پہ انشاءاللہ آئے گا۔ ہر ایئرپورٹس؟ آل ایئرپورٹس، یس انشاءاللہ جی۔ 1 مہینہ لگ جائے گا اس میں؟ اور امید ہے کہ جلد ہو جائے جی۔ اوکے، اور اس کے علاوہ جہازوں سے نیچے آتے ہیں، زمین پر آتے ہیں، جو پیٹرول کی ہم نے صبح خبر میں شیئر کی نا، بائک شائک والوں کی بات کرتے ہیں، گاڑی والوں کی بات کرتے ہیں، رکشے والوں کی بات کرتے ہیں۔ سنا ہے سر پہلے کہا گیا 50 روپے، پھر کہہ دیا گیا 100 روپے سستا پیٹرول ملے گا، یہ کیسے ملے گا؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، مہنگائی بالکل ہے، بہت ہے، اور غلط ہوئے گا میرا کہنا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بالکل ہے۔ امید ہم رکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے بہتری ہوئے گی، محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے راستے آسان کرے گا، اور وی نیڈ ٹو بی پازیٹیو۔ جتنا ہم پازیٹیو رہیں کہ بہتری آئے گی، ساتھ محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ لیکن جواد صاحب وقت تھوڑا لگے گا لیکن بہتری آئے گی۔ بہت عرصہ ہو گیا ویسے، انشاءاللہ بہتری آئے گی، امید تو ہم سب کی کر رہے ہیں۔ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن اس وقت جو عوام جس طرف ہے، جو کوئی شک نہیں اس میں، کوئی شک نہیں۔ تو کیا نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا اقدامات ہیں، کیا سٹیپس لینے جا رہے ہیں آپ؟ نوجوانوں کو یوتھ پروگرامز کچھ ہیں جو ہم چلا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، جس پہ پارٹی کا بھی فوکس ہے، حکومت کا بھی فوکس ہے۔ نوجوانوں کے لیے میں ایک بات خاص کہوں گا کہ مائنڈ سیٹ ہمارا پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ جو ایک زیادہ ڈیوائڈ آ گیا ہے ود ان دا سوسائٹی، یہ بہت ڈینجرس ہے ملک کے لیے۔ تو پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھیں، امید رکھیں بہتری آئے گی، اور اپنی طرف سے محنت اور لگن سے اپنا کام کریں تو انشاءاللہ ہر چیز بہتر ہوگی۔ لیکن جواد صاحب اتنی ان امپلائمنٹ ہے، مواقع فراہم نہیں کیے جا رہے، اپرچونٹیز نوجوانوں کے لیے بہت کم نظر آ رہی ہیں، اتنا مہنگائی کا دور چل رہا ہے، کچھ تو نوجوان ابھی ایجوکیشن بھی اپنی نہیں کمپلیٹ کر پا رہے ہیں، وہ افورڈ نہیں کر پا رہے، اس میں کیسے پازیٹیو رہا جائے؟ حکومت کی طرف سے کیا ہو رہا ہے؟ اسپیشلی میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ابھی آپ نے جس طرح بات کی، ہم نے وہی بات کی، جہازوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن ذرا زمین پہ اگر آپ کی بات کریں، یوتھ کا جو ہمارا پورٹ فولیو وہ کسی اور کے پاس ہے، تو مجھے ایگزیکٹ اس کے اوپر نہیں پتا، میں آپ کو کوئی غلط اطلاع دے دوں، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ the Prime Minister is committed to ensure کہ ہر فیلڈ کے اندر ہم پراسپر کریں، پروگریس کریں۔ وزیر اعظم صاحب سارے فیصلے خود کر رہے ہیں؟ کافی حد تک جی بالکل، باقی کیبنٹ جو ہے وہ کرتی ہے۔ یا فیصلے لندن سے ہو رہے ہیں؟ نہیں، وزیر اعظم صاحب خود کرتے ہیں۔ یہ جو پیٹرول سبسڈی کا فیصلہ ہے، یہ شہباز شریف صاحب کا اپنا فیصلہ ہے؟ یہ پارٹی اینڈ شہباز PM صاحب کا بالکل جی اپنا فیصلہ، اور پوری کیبنٹ کا، ایوری ون از انوالوڈ۔ لیکن کون چاہے گا جی کہ چیزیں مہنگی ہوں؟ نو بڈی ول وانٹ دیٹ۔ سٹنگ گورنمنٹ کبھی نہیں چاہے گی کہ عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ آئے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے مجبور ہوئیں گے کہ ان کو یہ بوجھ عوام پہ پاس آن کرنا پڑا ہے، کبھی کوئی نہیں چاہے گا۔ دس ٹائم جب ہم ایک بات کرتے ہیں جی کہ ہمارا خزانہ خالی ہے، الیکشن نہیں کروا سکتے ہم، اور اس وقت ہم سبسڈی کی بات کر رہے ہیں، صحیح بالکل۔ کیسے؟ دیکھیں اگین لوگوں کو مطمئن کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو ریلیف تو دینا ہے،
and that is the topmost priority. So that comes before anything else. اس وجہ سے سبسڈی وہ دی جا رہی ہے. اور ہم مطلب اس حال میں ہے کہ ہم سبسڈی دے سکتے ہیں. ہمارے حالات اللہ انشاءاللہ بہتر کرے گا, لوگوں کے لیے آسانی کریں گے تو اللہ ہمارے لیے بھی آسانی کرے گا. یہ اچھی بات ہے کہ ان حالات میں بھی کچھ نہ کچھ سوچا جا رہا ہے, اور ابھی جس طرح سے ہم نے کہا کہ پیٹرول کو امپلیمنٹ بھی اس پلان کو کر دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا. تھوڑی سی غیر سیاسی اگر ہم باتیں کریں جواز صاحب سے ذرا غیر سیاسی باتیں بھی کرتے. ایک طرف بزنس, دوسری طرف سیاست, اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں, کہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی, کس طرح سے آپ کو شوق ہوا بزنس کا اور پھر سیاست کا؟ میں ساری زندگی اسلام آباد ہی تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی آئی کوالیفائڈ ایز اے لائر. میں لندن گیا, وہاں میں نے وکالت کی, کچھ عرصہ وہاں سال 2 گزارے وکالت کے بعد. پھر واپس پاکستان آ گیا, تھوڑی بہت اس میں وکالت کی, بزنس تھا کچھ وہ دیکھا. اینڈ سیاست کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہ ٹوٹل پبلک سروس کا پرپس ہے اس کے علاوہ, اور یہ 1 مہینہ پہلے ہی ہوا ہے. ابھی تو یہ نیا یہ پروسیجر کیسے ہوتا ہے معاون خصوصی بننے کا؟ وزیر اعظم صاحب خود کانٹیکٹ کرتے ہیں, کوئی ریکمینڈ کرتا ہے, کس طرح ہوتا ہے؟ اصل میں اس میں یہ تھا کہ میں کچھ لیگل میٹرز دیکھ رہا تھا گورنمنٹ کے لیے فور دی لاسٹ 8 to 10 months. تو اس وہاں سے پھر یہ آغاز ہوئی, and then I was eventually appointed. کوئی سفارش کی ضرورت تو نہیں؟ سفارش کی ضرورت نہیں پڑی. جو لیگل میٹرز میں دیکھ رہا تھا اس میں پروگریس اچھی تھی, تو اس وجہ سے پھر میں یہاں آیا. لیکن ویسے اس عہدے پر آنے کے بعد لوگ سفارشیں کرتے ہیں کسی کام کے لیے کہ یہ پلیز کر دیں, کیا کرتے ہیں پھر؟ کوشش کرتے ہیں کہ جس کا کوئی جینون کام ہو فیسیلیٹیٹ کریں لوگوں کو. کتنے فیصد جینون کام ہوتے ہیں؟ آدھے جینون ہوتے ہیں. ایک مہینے میں کتنے کیسز فیسیلیٹیٹ کیا؟ 1 مہینے میں بس روز 2-4 اس طرح چیزیں ہوتی ہیں. جی, تو کیلکولیٹ کر لیں تو اچھا خاصا کام ہے واقعی. سوشل ورک کوشش کرتے ہیں, اللہ ہم سب کو یہاں لاتا ہے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. آپ کسی کیپیسٹی میں اگر کسی کے کام نہیں آ سکے اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا, لیکن اس میں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے جس آپ نے خود کہا کہ آدھے کام جو ہے وہ جینون ہوتے ہیں, آدھے جینون نہیں ہوتے. اور یہ ہر ڈومین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کالز آتی ہیں جی یہ ہمارا کام کا, تو حالانکہ وہ آپ کی ڈومین بھی نہیں ہوتی, آپ نہیں کر سکتے, پھر بھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. اب چونکہ آپ نے کہا آدھے جینون ہوتے ہیں, آدھے جینون نہیں ہوتے, کوئی 1-2 کام نام لیے بغیر کس نے آپ کو کہے اور آپ نے سوچا ہو کہ یہ کیا کام مجھے کہہ رہے ہیں, میں نہیں کر سکتا یہ کام, ٹھیک ہے میں مشیر ہوں پر میں نہیں کر سکتا یہ کام؟ ایسے 2-3 ہی کئی ہیں. ٹاپ والے بتائیں ہمیں. بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سن کے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے, اٹس سمتھنگ دیٹ کانٹ بی ڈن. تو اگلے کو آپ سمجھائیں, بتائیں کہ جی یہ پاسبل نہیں ہے, اور اگر کوئی چیز میرٹ پہ نہیں اترتی تو پھر اس طرف جانے کا فائدہ ہے. کہتے ہیں آپ معاون خصوصی ہیں, آپ وزیر اعظم صاحب سے کہیں گے وہ کیوں نہیں بات مانیں گے, ایسے نہیں کہتے؟ نہیں, وزیر اعظم صاحب نہیں مانتے. کبھی ایسی بات اس مہینے میں جو آپ نے کی ہو نہ مانی؟ میں نے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں جو نہ مانی, جو کہ میرٹ پہ پوری نہ اترتی ہو. ابھی میرے خیال میں بہت کم وقت ہوا ہے ان کو, آہستہ آہستہ کر کے میرے خیال میں ابھی جلن ہوں گے. 4 مہینے بعد جب آپ پھر بلائیں گے تو پھر انشاءاللہ پھر آپ کو مزید میں اپڈیٹ دوں گا کہ اب تک کیا ہوا ہے. لیکن آپ کے بیک گراؤنڈ تو ہے نا, ذرا سمرو صاحب فیملی سے ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بیک گراؤنڈ ہے آپ کا, اور آپ کی جس ہم نے خود بھی کہا کہ پالیٹکس تو بلڈ میں ہے, تو وہ آپ دیکھیں گے بھی. لیکن ابھی تو اسپیشل اسسٹنٹ, الیکشن کا موسم آپ تو چاہتے ہیں نہ ہی آئے, یعنی گورنمنٹ تو چاہتی ہے نہ ہی, لیکن بہرحال الیکشن کا موسم تو ہے. الیکشن میں بھی آنے کا ارادہ ہے آپ کا آگے چل کر یا ابھی نہیں؟ ابھی کچھ سوچا نہیں جی اس کے اوپر. ابھی صرف یہی سوچا ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ جس طرح کر سکتے ہیں وہ کریں. حکومت سوچ رہی ہے الیکشن کا ویسے؟ نہیں, بالکل سوچ رہی ہے جی, بالکل. جب ڈیوٹ اس کا ٹائم آئے گا تو پھر انشاءاللہ. نہیں, جو ٹائم آیا ہوا ہے پنجاب کا اور کے پی کا, وہ انشاءاللہ اس پہ ہو رہی ہے ورکنگ. حکومت بھی چاہ رہی ہے. نامینیشن پیپرز حکومت میں پارٹیز نے فائل کیے ہیں, صحیح نظر آ رہے ہیں الیکشن ہوتے ہوئے, تیاری ہو رہی ہے. اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا, میری ذاتی اوپینین تھوڑی فرق ہے. وہ کیا ہے ذاتی اوپینین دیں جی, آپ چھوڑیں پارٹی کو اور سب ذاتی اوپینین دیں. حالات کچھ ایسے ہیں کہ اگر وہ مہینہ پہلے یا مہینہ آگے بھی ہو جاتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک اٹس اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ہونے چاہیے الیکشن. جی بالکل, آف کورس, بالکل, جی بالکل. لیکن آپ نے کہا نا مہینہ آگے پیچھے سے فرق نہیں پڑتا, تو جو ابھی گورنمنٹ کا ایک موقف ہے جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کہتے ہیں جی وزارت خزانہ کی طرف سے کہا کہ پیسے نہیں ہیں, ہم نہیں کرا سکتے الیکشن, تو مہینہ آگے پیچھے ہونے سے معاملات تو وہی رہیں گے, صرف خزانہ ایک دم تو ظاہر نہیں بھرا جائے گا. بالکل صحیح ہے. اصل میں اس میں یہ دیکھیں آپ ساری ٹاکس IMF والی چل رہی ہیں, باقی بھی چل رہی ہیں, تو وہ ٹائمنگ بڑی کروشل ہے اس کے اندر. تو حالات تھوڑے بہتری کی طرف آ جائیں تو انشاءاللہ الیکشن تو ہونے ہیں. اور حل وہی ہے کہ ایک ساتھ انتخابات ہونا تو آئیڈیلی ویسے یہی چاہیے. آئیڈیلی ایسے آپ کی ذات, لیکن آپ خود دیکھیں نا ملک کے اندر کہیں کبھی الیکشن ہو رہا ہے, کہیں کبھی ہو رہا ہے, یہ تو سارے اکٹھے ہونے چاہیے, ایک ہی ٹائم پہ ہونے چاہیے. اور لیکن آپ کا ارادہ بھی الیکشن میں جانے کا بہرحال نہیں؟ میرا فی الحال نہیں, ایسا کوئی فی الحال نہیں ہے. فی الحال نہیں ہے. ایک موضوع 3-4-5 سال بعد
हो सकता है। 4 महीने बाद पूछेंगे। 4 महीने बाद में आप बुलाएंगे, मैं 4 महीने बाद कराऊंगा। ठीक है, 4 महीने बाद क्या इनकी राय है कि इन्होंने इंतखाबात में जाना है नहीं जाना, क्योंकि अभी तो ज़ाहिर देखें 1 मंथ हुआ है एज अ स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, बट लेट्स सी वो क्या करते हैं आगे। हमने सोचा कि बहुत से लोग जो नए नए आते हैं, यानी मैं बात करूँ गवर्नमेंट के अंदर, पॉलिटिक्स में पहले से हैं, वो करते आए हैं, जिस भी लेवल पर करते होंगे, बट अब जो एक ओहदा मिला तो ज़रूर सोचा कि आपसे भी इनका तारुफ कराया जाए कि क्या पर्सनालिटी है इनकी। वैसे मैंने तो पहला कमेंट दिया था कि आपको मॉडलिंग में भी आना चाहिए। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे।